اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بندے کو جب بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے ہاں عزت و شرف والا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ان کا ایک ویران جگہ پر گزر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، تم یہ کہو، اے ویرانے، تیرے ہاں رہنے والوں کا کیا بنا؟ میں نے کہا، اے ویرانے، تیرے ہاں رہنے والوں کا کیا بنا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ سب خود تو چلے گئے، البتہ ان کے اعمال باقی رہ گئے۔ حضرت وہب بن حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ نصیحت لکھ کر بھیجی، اما بعد، تقوی والے لوگوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہے جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں یہ ہے: مصیبت پر صبر کرنا، رضا بر قضا، نعمتوں پر شکر کرنا، اور قرآن کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ امام کی مثال بازار جیسی ہے، جو چیز بازار میں چلتی ہے اور جس کا رواج ہوتا ہے وہی چیز بازار میں لائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے پاس اگر حق کا رواج چل پڑے تو اس کے پاس حق ہی لایا جائے گا اور حق والے ہی اس کے پاس آئیں گے، اور اگر اس کے پاس باطل کا رواج چل پڑے تو باطل والے ہی اس کے پاس آئیں گے اور باطل ہی اس کے پاس چلے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اسے لے بیٹھتی ہے، اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کون دنیا کو استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کی طلب والا اس آدمی کا غلام ہوتا ہے جو دنیا کا مالک ہوتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی اسے تھوڑی دنیا کافی ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اسے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی اس کا کام نہیں چلتا، اور جس کا آج کا دن دینی اعتبار سے کل گزشتہ کی طرح ہے تو وہ دھوکے میں ہے، اور جس کا آج کا دن کل آئندہ سے بہتر ہے، یعنی کل آئندہ میں اس کی دینی حالت آج سے خراب ہو گئی تو وہ سخت نقصان میں ہے، اور جو اپنی ذات کے بارے میں نقصان کی چھان بین نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں چل رہا ہے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ جان لو کہ حلم اور بردباری زینت ہے، اور وعدہ پورا کرنا مردانگی ہے، اور جلد بازی بے وقوفی ہے، اور سفر کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمینہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عیب کا کام ہے،
اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے انسان پر تہمت لگتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جسے بلائی میں سے بہت حصہ ملا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ دوسرا وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہیں اور نہ بلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے، یہ تمام لوگوں میں سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت زیاد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے خیر نہیں دیکھی، اس کے اسباب دیکھے ہیں، اور شر نہیں دیکھا، اس کے اسباب دیکھے ہیں۔ ساری کی ساری خیر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ جنت میں ہے، اور سارا کا سارا شر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہے۔ اور دنیا تو وہ سامان ہے جو سامنے موجود ہے، نظر آ رہا ہے، جس میں سے نیک اور برے سب کھا رہے ہیں، اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں سب پر غالب آنے والے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے یعنی ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا تم آخرت کے بیٹوں میں سے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض لوگوں کو علم تو مل جاتی ہے لیکن بردباری نہیں ملتی۔ اور حضرت ابو یعلا رضی اللہ عنہ، یہ حضرت شداد کی کنیت ہے، کو علم بھی ملا اور بردباری بھی ملی۔